پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پرائم منسٹر پاکستان کے بدلتے ہوئے بیانات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر تناؤ، ایک بیان سے تناؤ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا بیان دیتے ہیں، تناؤ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے لیکن پہلے بیان کی جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنے الزامات دہرائے کسی اور طریقے سے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آرمی سٹاف کی طرف سے ایفیڈیوٹ بھیجے گئے ہیں اس کے اندر غلطیاں کہاں پر ہیں۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں بریک سے پہلے بتا چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے انہی بیانات کے اوپر چیف آرمی سٹاف کے ساتھ میٹنگ کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیانات باقاعدہ پروسیجر کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب اپنے بیان کی وضاحت کیا دے رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت پہلے بات کی تھی، مگر جیسے حسین حقانی کے بابت میں نے بات کی تھی کہ آئی کین ناٹ کنڈیم اینی بڈی انہرڈ۔ وی ہیڈ ڈن دا انکوائری اور انکوائری رپورٹس کے مطابق اور اس کا باقاعدہ منسٹر نے بھی ان سے جواب ان رائٹنگ دیا اور دین وی سینڈ دیٹ رپلائی to the Ministry of Law and Justice for their comments, and after the receiving of the comments then we were left with no choice because under the rules of business he did not follow the rules of business. ذرا مالک واپس آئیں کہ یا تو اس حکومت کے پاس کوئی پلان ہے اور یا اس حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، یہ آئیں بائیں شائیں مارے۔ پہلے تو یہ معاملہ طے کر لیں تاکہ ہمیں بیانات کے جو تضادات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ is there madness or there is method to madness؟ میرے خیال میں there is a method to madness۔ میرا خیال ہے بڑا کلیئر ایک ڈیسیجن ہے، اس گورنمنٹ کے پاس 4 سال میں وہ پرفارمنس کی کارکردگی نہیں ہے جس کی بیس پہ جا کے ان کو ایک گارنٹیڈ الیکٹورل ون ملے۔ ابھی آج ایک اور خبر بھی چل رہی تھی کہ جی شاید انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم سوئس کورٹ کو خط لکھ دیں، ایک چینل چلا رہا تھا اسٹیکر، اور اعتزاز کا بھی نام لیا جا رہا تھا کہ ان کو کہا کہ آپ ڈرافٹ بنا دیں۔ دس وڈ بی اے گڈ موو۔ اس سے ان کی دو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جہاں پہ کنفیوژن یہ آ رہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ ٹو انشور کہ یہ پاور سے اگر نکلیں تو کس حد تک نکلیں اور کس طرح اس کو یہ آگے سے ٹرانسلیٹ کر سکیں الیکٹورل ون میں۔ اگر تو یہ جوڈیشری ان کو دیکھیں، اگر جوڈیشری کا یہ فیصلہ نہیں مانتے اور جوڈیشری ان کو نکال دیتی ہے، 16 کو 18 کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کنٹیمپٹ میں فارغ ہیں، پرائم منسٹر گورنمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے، تو لوگوں کی ہمدردیاں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گی کیونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے، آپ نے ماننے سے انکار کیا، ایک جوڈیشل ایکشن ہو گیا، کانسیکوئنٹلی آپ فارغ ہو گئے۔ اگر آج جوڈیشری کی طرف سے ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں، جو پہلے بھی سارے کہتے تھے، زاد بھی کہتے تھے کہ اس کا فرق کوئی نہیں پڑنا، تو جوڈیشری ایکویشن سے ہٹ گئی۔ اب آپ ٹکر لے لیں فوج سے، فوج کو آپ ایکسٹریم سچویشن پہ لے جائیں جہاں آپ آرمی چیف کو فارغ کر دیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو فارغ کر دیں، تو فوج کے پاس کیا ریئیکشن ہے؟ یا وہ دونوں گھر چلے جائیں یا فوج ریٹیلیٹ کر کے ایکسٹریم ایکشن لے۔ اگر وہ ایکسٹریم ایکشن لیتی ہے تو اس کو لیگل کور نہیں ہوگا، اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہوگا، پھر یہ بن جائیں گے مجاہد۔ مجھے لگ رہا ہے ملک یا بھاڑ میں چلا جائے گا، وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس حد تک اب ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ دے مائٹ فورس این ایکسٹریم انلیگل ایکشن فرام دی آرمی، صرف اپنا اس برنکمینشپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ میرے لیے جو آج کا جو خطرہ تھا، میرے نزدیک ابھی 16-17 تاریخ تک ہم اس سچویشن میں ہیں ابھی کہ جہاں پہ کوئی بیوقوفی کسی کی یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں پلانڈ میڈنس can have unplanned consequences. Your take on it. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ this government has been testing the waters. جب ٹیسٹنگ ٹائمز ہم کہتے ہیں تو شاید اس گورنمنٹ نے کہا ہے رائٹ فرام دا ویری بگننگ، ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری سے کہ آئی ایس آئی کو سبسروینٹ کیا جائے، ٹھیک، تو وہاں سے بیک ٹریک کیا۔ تو آئی تھنک کہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم جو سول ملٹری ہمارے ریلیشنز ہیں وہ ابھی تک ری ڈیفائن اس طریقے سے نہیں ہو پائے ہیں جس کے جو ہمارے آئین کے مطابق ہوں۔ تو لہٰذا ایک اگر پرائم منسٹر لیتے، میں ان کو کسی طور ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو کچھ بولتے ہیں اس کے بعد ڈیفینڈ کرنا ان کی مجبوری ہے، تاکہ ان کو وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ بالکل فوج کے ساتھ انہوں نے ٹکر لے لیے، تاکہ فوج آ کر کے جو بھی جمہوری نظام ہے جمہوری بساط لپیٹے اور دوبارہ سے ہم ایک رجیم دیکھیں جو کہ سپوزڈلی کرپشن ختم کرنے اور ملک میں گڈ گورننس لے کے آئے، لیکن آج تک فوج بھی
پچھلے نہیں کر پائے، بڑے کبھی نہیں کر پائی. مشرف نے دیکھ لیا وہ نہیں چاہتے، کیونکہ مالک کا خیال ہے کہ اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہو تاکہ فوج ایسا کوئی کام کرے، نہ جوڈیشری سپورٹ کرے، نہ میڈیا سپورٹ کرے، نہ وہ لوگ سپورٹ کریں، نہ ویسٹ سپورٹ کریں، نہ ڈونر سپورٹ کریں، اور یہ مجاہد بن جائے. مالک سیز کہ ابھی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں بالکل دیکھیں وہ انہوں نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی. جب آئی ایگری ود مالک جو یہ کہتے ہیں there is a method to madness. Yes, there is definitely a method to madness, کیونکہ آصف علی زرداری اور simultaneously جو گیلانی صاحب ہیں, I think they want to redefine relations between military and democracy. ریڈیفائننگ اس طرح تو نہیں ہوگی کہ آپ ایک دن بیان دیں گے. ریڈیفائننگ ہوتی ہے فرام مورل سپیورٹی سے, مورل اتھارٹی سے. فوج کے پاس تو ہمیشہ بندوقی ہوگی, بدماشی ہوگی, وہ ان کے پاس نمبرز بندوقیں ہیں. سویلینز کی کس طرح ریڈیفائننگ ہوگی کہ آپ آئیں کلین گورننس کریں. یہ تو میں قرآن پر لکھ کے دیکھ سکتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کلین ہو اور پاپولر ہو پرائم منسٹر, کوئی جنرل ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ کو. اچھا مالک آپ یہ بات کریں, آپ بتائیں, آپ آئیڈیل آج مجھے سیولین سیٹ اپ بنا کر کے بتائیں اور کہیں کہ یہ ڈیلیور کرے گی. آپ مجھے بتائیں ادھر میں بتاتا ہوں, اگر یہ سیولین سیٹ اپ صرف ہاف ایز کرپٹ ہو اینڈ ٹوائس ایز کمپوننٹ ہو جتنے آج ہیں, خدا کی قسم آپ کا آئیڈیل سیٹ اپ بن جائے. نہیں تو مجھے بتائیں نا, آپ ہم سب بات کرتے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ چاہ رہے کہ فرشتے لے آئیں. فرشتے آپ مجھے بتائیں, فرشتے ویسے آنے میں تیار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیطان اور فرشتے کے درمیان بہت بڑا ہے نا, لیکن یہ تو ہماری بات ہے. ہم یا تو کہ اگر یہ ٹوائس ایز, دیکھیں میرا معیار تو یہ ہوگا اچھی حکومت کا. ندیم سے پوچھ لیتے ہیں, میرا معیار تو یہ ہوگا اچھی حکومت کا کہ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ نے سول ملٹری ریلیشن شپ ری ڈیفائن کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں, اور یہ ذہن جو ہے یہ 24 گھنٹے کے اندر تبدیل نہیں کریں, اس کو پھر کنسسٹنٹ پالیسی رکھیں. میں زیادہ توقع نہیں کرتا. یور ٹیک آن دس پرائم منسٹر صاحب جو فرماتے ہیں. طلعت صاحب وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, اور دوسرا مصرع مجھے پورا نہیں آتا, لیکن وہ جو لفظ ہے نا بازیچہ اطفال, تو بازیچہ اطفال بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ری ڈیفائن کسی حد تک سٹارٹ ہوا تھا. آپ کی یہ رواج نہیں تھا کہ آپ کا وہ 2 مئی کا میمو کا کمیشن یہ اب بنا ہے, پہلے اس سے آپ کی ایبٹ آباد کمیشن بنی, آپ کے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے ان کو بلایا, پارلیمنٹری کمیٹیز کو بھی بریفنگ کا سٹارٹ ہوا. یہ آغاز تھا, بڑا چھوٹا سا سٹیپ تھا, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں وہ چودھری شجاعت کے مشہور لفظ ہیں کہ وہ 2 ٹرک اور 1 جیپ دی مارے گئے, وہی کام ہوتا تھا. اس دفعہ وہ ایفیڈیوٹ لے کر کورٹ کے پاس گئے کہ ہمیں راستہ دے دو. آپ کی وہ وہاں پہ بھی آتے رہے, سپورٹ مانگتے رہے, انڈر پریشر بھی تھے, وہاں پہ فیلئر آرمی کے اینڈ پہ بھی تھی, لیکن وہ سپورٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے. نہیں تو کارگل کے بعد وہ سپورٹ لینے نہیں تھے آئے, انہوں نے پرائم منسٹر کو اڑا دیا تھا. ری ڈیفائننگ شروع ہوئی تھی. جو رانگز ہیں ایٹ دی پارٹ آف دی گورنمنٹ, اگر ابھی بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے سامنے جاتے ہیں اور خود کو سبمٹ کرتے ہیں کہ ہم کانٹیمپٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے, 248 کے تحت ابھی بھی آپشن ہے. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, وہاں کلیم کریں جا کے امیونٹی ہے, ہم خط نہیں لکھ سکتے. 4-6 ہفتے کا تو ٹائم ملے گا نا آپ کو, آپ کی سینٹ کی الیکشن بھی ہو جائے گی, آپ دوبارہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ آ جائیں گے. وہ راستہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں میتھڈ ٹو میڈنس ہے, مجھے تو میتھڈ نظر نہیں آ رہا. ہاں میں بھی یہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو بھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا واقعتاً اتنے سیاسی علامہ ہے, کیا واقعتاً زرداری صاحب بڑے چیس کے کھلاڑی ہیں؟ چیس کا کھلاڑی تو وہ ہوتا ہے کہ جو چال کھیلتا ہوا نکل جائے, خود کو چیک میٹ کوئی نہیں کرتا. شاہ مات جو ہے وہ خود کو نہیں دیتا. لگتا ہے یہ کہ ناظرین شاہ مات خود کو تو دے رہے ہیں اور نظام کو بھی چیک میٹڈ سچویشن میں لے کے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیا جرنیلوں سے واقعتاً خفا ہیں تو پالیسی کیوں نہیں بناتے؟ اگر جرنیلوں سے خفا ہے تو اس کی تاریخ ہے. جوڈیشری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اور جوڈیشری نے جو کہا وہ پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ بریک کے بعد آئیں گے تو وہ ساؤنڈ آپ کو سنوائیں گے.